السلام علیکم دوستو 1978 میں 3 لیڈرز آیت اللہ خمینی، علی شریعتی اور امام موسیٰ صدر مڈل ایسٹ اور خصوصاً ایران اور لبنان میں ہر دل عزیز تھے۔ ان کی تصاویر لوگ اپنے گھروں میں لگاتے تھے اور ان سے بہت امیدیں رکھتے تھے، لیکن ان تینوں کا مشن ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ 1978 وہ سال تھا جب ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ امام موسیٰ صدر آیت اللہ خمینی کے ایک مذہبی ریاست بنانے کے تصور کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اس زمن میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دونوں کے چاہنے والے ایک ہی مذہب اور مسلک سے تھے اور پھر وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شیعہ کمیونٹی کے ان دونوں ٹاپ لیڈرز کے درمیان اختلافات کو کم کرانا چاہتے تھے، اور ان لوگوں میں لیبیا کے سابق صدر کرنل معمر قذافی بھی شامل تھے۔ چنانچہ 1978 میں لیبیا میں امام موسیٰ صدر اور امام خمینی کے ایک قریبی ساتھی آیت اللہ بہشتی کی ایک ملاقات طے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں تعلقات بہتر کروانے اور اختلافات ختم کروانے کے لیے کرنل قذافی نے بھی بطور ثالث شریک ہونا تھا۔ 1978 میں امام صدر بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لیبیا کے مرکزی شہر طرابلس پہنچ گئے، لیکن ہوا یہ کہ 31 اگست 1978 کو جب امام صدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر صحافیوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کرنل قذافی سے ملنے گئے تو پھر کبھی واپس نہیں آئے، اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مار دیے گئے، غائب ہو گئے، اغوا کر لیے گئے یا پھر کہاں گئے۔ کرنل قذافی کے مطابق امام صدر ان کے ملک سے باحفاظت فرانس کا ٹکٹ لے کر پیرس کو گئے تھے۔ ریکارڈ کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ کہیں ظاہر نہیں ہوئے۔ کسی کو نہیں معلوم وہ لیبیا سے نکلے نہیں نکلے، کہاں گئے۔ یہ گمشدگی اس وقت کی شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک ناقابل یقین اور بہت ہی بڑی شاکنگ نیوز تھی۔ لبنان اور ایران دونوں نے عالمی سطح پر کوششیں کی، CIA بھی انوالو ہوئی، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ امام صدر تو غائب ہو گئے، لیکن ان کے منظر سے ہٹ جانے کا براہ راست فائدہ آیت اللہ خمینی کو ہوا، کیونکہ اب وہ تنہا ایسے لیڈر رہ گئے تھے جنہیں صرف ساری شیعہ کمیونٹی ہی نہیں بلکہ مصر کی اخوان المسلمین اور فلسطینی مجاہدین دونوں سنی مسلک سے ہونے کے باوجود ایک امید کی علامت کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ فلسطینی اس لیے کہ اگر آیت اللہ کی جدوجہد کامیاب ہو گئی تو وہ اسرائیل کے خلاف ان کی بھرپور مدد کریں گے۔ مصر کی اخوان المسلمین پر مصر میں پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ بھی خمینی کو ایک امید کی علامت کے طور پر دیکھتے تھے کہ وہ بھی اسی قسم کے حالات سے لڑ رہے تھے جیسے اخوان لڑ رہے تھے۔ مصر میں ان کے اوپر پابندیاں تھیں اور بہت سے لیڈر اپنے ملک سے باہر رہنے پر مجبور تھے، تو اس سب کی وجہ سے آیت اللہ خمینی کے پاس عراق میں نجف میں انقلابیوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ جب لوگ آتے تو وہ ان سے خطاب کرتے۔ خطاب میں ایرانی شاہ کی حکومت گرانے اور اسلامی اصولوں پر ایک نئی اسلامی مذہبی ریاست کے قیام کا پورا آئیڈیا زور و شور سے ڈسکس کرتے۔ وہ اسلامی حکومت کے قیام پر دلائل دیتے اور موجودہ حکومت کی خامیوں پر ڈٹ کر بات کرتے۔ اس سارے خطاب کو ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ اس وقت آج کی طرح موبائل فونز تو نہیں تھے جن پر ریکارڈ ہو سکے، لیکن آڈیو کیسٹس اور ریکارڈنگ ٹیپس عام ہو چکی تھیں۔ اس زمانے میں ایسے آڈیو پلیئرز ہوتے تھے جن پر آپ کیسٹ سے آواز سن بھی سکتے تھے اور ریکارڈ بھی کر سکتے تھے، تو یہ والے ریکارڈنگ پلیئرز خمینی کے پاس موجود تھے یا ان کے چاہنے والے انقلابی وہاں لے آتے تھے۔ یہاں سے یہ ٹیپس چھپا کر ایران بھیجی جاتی، اور وہاں ان کی لاتعداد کاپیاں شاید ہزاروں لاکھوں میں تیار ہو جاتی تھیں اور پھر وہاں پر پھیل جاتی تھیں، اور یوں ان کا انقلابی پیغام ایک ایک متعلقہ فرد تک ایران میں اور ایران کے باہر پہنچ جاتا تھا۔ عراق کا مقدس شہر نجف اور خاص طور پر خمینی کا جلا وطن مرکز انقلابیوں کی آماجگاہ بن گیا۔ ایران، عراق، شام، لبنان اور اردن سے شیعہ مسلک والے تو آتے ہی تھے، لیکن ایران کے کمیونسٹ انقلابی بھی آئے دن ان کے پاس پہنچے ہوتے تھے۔ رضا پہلوی کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے اور وہ بھی مظاہرین کو سختی سے کچل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مظاہرین پر ٹینکس بھی چڑھا دیتے تھے۔ انقلابی بڑی تعداد میں جانیں گنوا رہے تھے، بہت سے گرفتار تھے اور جیلوں میں اذیتیں بھی سہ رہے تھے۔ دوستو، خمینی کو اسی سال ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں عالمی میڈیا کے قریب کرنے کے لیے فرانس آنے کا مشورہ دیا۔ خمینی بہت مذہبی انسان تھے، وہ کسی صورت پیرس نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں کافروں کے دیس میں انہیں پناہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کا مشن بہت مقدس ہے۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان کے انقلابی دوستوں نے انہیں قائل کر لیا کہ وہ فرانس کے مرکزی شہر پیرس بھلے نہ جائیں، مگر کسی مضافاتی چھوٹے سے قصبے جو پیرس سے دور ہو وہاں چلے جائیں۔ وہ فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے نوفل نوشیتو چلے آئے۔ یہاں انہوں نے سیب کے درختوں سے گھری وادی میں اپنی رہائش رکھ لی۔ شاید انہیں اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی ہجرت کتنا بڑا کام کرنے والی ہے۔
نجف میں انہیں صرف ان کی کمیونٹی اور کچھ دوسرے اسلام پسند اور انقلابی جانتے تھے، لیکن پیرس میں وہ دنیا بھر کے اخبارات کی ہیڈ لائنز بننے لگے۔ 4 مہینوں میں ہی انہوں نے 132 انٹرویوز دے ڈالے۔ وہ سب کچھ فارسی میں کہتے تھے، جس کا ترجمہ ان کے ہوشیار ٹرانسلیٹر کرتے تھے۔ یہ ٹرانسلیٹرز امریکہ اور فرانس میں اپنی زندگیاں گزار چکے تھے اور مغربی پیرس کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے عالمی میڈیا کو یہ تاثر نہیں جانے دیا کہ آیت اللہ خمینی ایران میں ایک مذہبی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کے الٹ وہ یہ تاثر دیتے رہے کہ رضا پہلوی کی بادشاہت میں جو ظلم، ناانصافیاں اور کرپشن ہو رہی ہے، آیت اللہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا بھی نہیں تھا کہ عالمی پریس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ خمینی کون سا انقلاب چاہتے ہیں۔ وہ کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی مکمل تصویر ان کے سامنے نہیں تھی۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کا اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ خمینی کو اتنا بڑا پرابلم نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایرانی بادشاہ رضا پہلوی کا اقتدار کسی انقلاب کے نتیجے میں ختم ہوتا ہے، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ اس کے بعد ایسی حکومت ایران میں نہ آئے جو امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، کیونکہ اگر خمینی کی جگہ کمیونسٹ گروہ یا علی شریعت کا ریڈ شیعہ کامیاب ہو جاتا اور ان کی حکومت بن جاتی، تو ایران روس کے کیمپ میں چلا جاتا۔ اس وقت امریکہ اور روس کی بدترین سر جنگ جاری تھی، اس لیے وہ علی شریعتی کے خلاف زیادہ فوکس کیے ہوئے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا کوئی پلاننگ کہ امام صدر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہونے کی طرح علی شریعتی بھی برطانیہ میں ایک دن اچانک انتقال کر گئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن ایران میں انقلابیوں نے یہی سمجھا کہ شاہ ایران نے اپنی خفیہ ایجنسی ساواک کے ذریعے انہیں مروا دیا ہے، جیسے خمینی کے بیٹے کو انہوں نے مروا دیا تھا۔ تو ایران میں ہنگامے اور انقلاب کی شدت اور تیز ہو گئی۔ انقلابیوں نے شاہ ایران کی سیکولر اصلاحات کو جوتے کی نوک پر رکھ لیا۔ سینما گھروں پر حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایران کا ایک مشہور سینما ریکس سینما تھا، وہاں 420 لوگ فلم دیکھنے آئے تو انہیں انقلابیوں نے زندہ جلا دیا۔ پورے ایران میں سینما گھر جل رہے تھے۔ ایران میں ایک انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہو رہا تھا جس میں پوری دنیا سے آرٹ اور فلم سے منسلک افراد نے آنا تھا، یہ بھی کینسل ہو گیا۔ کئی شہروں میں شاہ ایران کی فوج اور فلسطینی کیمپ سے جن ایرانیوں نے گوریلا وار کی تربیت لی ہوئی تھی وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے اس میں انقلابیوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ شاہ ایران کوئی نرمی نہیں برت رہے تھے۔ اس طرح ہزاروں ایرانی ایک دوسرے کے ہاتھوں مرنے لگے تھے۔ یہ بہت برا وقت تھا۔ رضا پہلوی بھی محسوس کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ طاقت ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، کیونکہ انہیں امریکی خفیہ ایجنسی CIA سے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا مدد ملے گی بھی نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود انہیں ایک ہلکی سی معمولی سی امید تھی کہ کہیں سے اچانک گم شدہ امام موسیٰ صدر آ جائیں گے اور عوامی جذبات کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن اب وہ بھی کہیں آتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے رضا شاہ نے ایران سے بھاگ جانے کی تیاریاں خاموشی سے شروع کیں اور مکمل کر لیں۔ شاہ پور بختیار کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا اور اختیارات اس کے حوالے کیے۔ 16 جنوری 1979 میں انہوں نے اپنی بیوی ملکہ فرح دیبا کو ساتھ لیا اور تہران کے قریب ہی مہر آباد کی ایئرپورٹ پہنچے۔ یہاں انہیں آخری پروٹوکول دیا گیا۔ فرح دیبا نے ہیرے کے زیورات پہن رکھے تھے اور خود کو نارمل دکھانے کے لیے ڈرگز بھی استعمال کی ہوئی تھیں۔ یہاں سے رضا پہلوی نے بوئنگ 707 اڑایا اور دریائے نیل کراس کرتے ہوئے مصر میں لینڈ کر گئے۔ یہاں مصری صدر انور سادات، جنہوں نے ابھی اسرائیل سے امن مذاکرات کا آغاز کیا تھا، انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دوستو، یہ ایک تاریخی موقع تھا۔ ماضی کی عظیم سپر پاور پرشین امپائر میں 2500 سال بعد بادشاہت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا۔ ایران کی سڑکوں پر ان کے جاتے ہی جہاں مرگ بر شاہ یعنی شاہ مرد آباد کے نعرے لگا کرتے تھے، اب شاہ رفت بادشاہ بھاگ گیا کے نعرے لگنے لگے۔ آیت اللہ خمینی سے تعلق رکھنے والے فائٹر انقلابی تھے، انہوں نے مجسموں کو گرانا شروع کر دیا اور شہنشاہیت کی جتنی بھی نشانیاں تھیں ان پر حملے شروع کر دیے تاکہ بادشاہت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ مگر جہاں خمینی کی سربراہی میں مذہبی انقلابی خوش تھے، وہاں سرخ انقلاب کے حامی پریشان تھے کہ ان کا لیڈر علی شریعتی مارا جا چکا تھا۔ سیکولر قوم پرست ایرانی بھی پریشان تھے کہ ان کا لیڈر امام صدر بھی ایسا غائب تھا کہ اس کا اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سب گو مگو میں تھے کہ نہ جانے اب کیا ہو۔ ایک شخص ایسا تھا جو پوری طرح تیار تھا، اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ تھے، تو وہ شخص تھا صرف اور صرف آیت اللہ خمینی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔
بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔